الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگار امت رحمت نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاکائے غوث اعظم زیر سایہ حرمنی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات، محبوب دو جہاں، محبوب رحمت للعالمین، حضور سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہم سب پر راضی ہو اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے لا ریب و لا شک کلام میں سے کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر فرمایا اور اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس کو موت بھی آنی ہے، اور اس نے موت کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، قبر کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کے لیے بھی اس نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی ذی روح ہے، جس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا۔ کس لیے پیدا فرمایا؟ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آگے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، تم میں سے کون سیدھے راستے پر چلتا ہے، تم میں سے کون اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے، تم میں سے کون ہے
کے بتائے ہوئے طریقے پر اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے اس پر کون چل کر نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ اللہ رب العزت نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کس کو کب موت آنی ہے، کس وقت موت آنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب اس کو موت آنی ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی بھی، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی نہ ہی آگے ہوتا ہے نہ ہی پیچھے ہوتا ہے، بلکہ مقررہ وقت پر اس کو موت آتی ہے۔ اب موت مومن کے لیے موت کیا ہے اور کافر کے لیے کیا ہے، یعنی کہ موت مومن کو کس طرح آتی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، اس کو موت کیسے آتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر خوشخبری سناؤں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ملک الموت کو اجازت دی، کہا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری تم سنا دو۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تمہارے لیے خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، یعنی آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تو انسان کی موت اس کی روح کو قبض کرتا ہے اس وقت تیری کیا حالت ہوتی ہے، یا جس کی تو روح قبض کرتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کس حالت میں تو اس کی روح قبض کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے کی موت اس کی روح کس طرح قبض کرتا ہے، اور جو کافر ہے جو اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے اس کی روح کس طرح قبض کرتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ آپ میری حالت وہ حالت دیکھ نہیں سکیں گے جس حالت میں اللہ کے نافرمان بندے کی روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے ایک مرتبہ دکھا کہ کس طرح تو اللہ کے نافرمان بندے کی، کافر بندے کی کس طرح روح قبض کرتا ہے، کس طرح اس کو موت آتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا ابراہیم اپنا چہرہ آپ دوسری طرف پھیر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل نے کہا
کہ اب آپ میری طرف دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ سیاہ رنگ آسمان اس کا قد جو ہے آسمان تک ہے، اور اس کی آنکھوں سے اس کے پورے جسم سے جو ہے شعلے نکل رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملک الموت، اگر مرنے کے بعد اس بندے کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو اس کے لیے تیری یہ شکل دیکھنا ہی کافی ہے، کہ جس طرح یہ تیری شکل ہوتی ہے موت کے وقت جب اس کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے اگر اس کو بعد میں عذاب نہ بھی دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اب مجھے یہ دکھا کہ تم بندہ مومن کی، مسلمان کی روح کس طرح قبض کرتا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے تو اس کی روح کس طرح قبض کرتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ملک الموت نے کہا کہ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیریں۔ جب چہرہ دوسری طرف پھیرا اور پھر دیکھا کہ ملک الموت ایک کی شکل خوبصورت نوجوان کی طرح ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے یہ اتنا انعام ہی اس کے لیے کافی ہے کہ تیری اتنی خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ دیکھ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کو موت آتی ہے، جب مسلمان کو جو اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے تو اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ آٹے میں سے بال نکالا جائے تو کوئی کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کے نافرمان بندے کی، کافر بندے کی موت آتی ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کپڑا کانٹے دار لکڑی پر ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوگی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھٹ جائے گا وہ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے جب بندے کو موت آتی ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کو حکم کیا ہے وہ کام نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ قبر میں مردے کو کہا قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، کب کبھی اس پر طاری ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیرے جسم پر کب کبھی کیوں کانپ رہا ہے، کیا حالت ہے تیری، یہ ایسے کیوں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس مردے نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اب مجھے موت تو نہیں آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کئی سو سال کئی ہزار سال گزر گئے ہیں، لیکن موت کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی اب تک وہ تکلیف ختم نہیں ہو رہی، یعنی کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قبر میں جب بندہ جاتا ہے، جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے۔ اب جب امتحان دینا ہوتا ہے دنیا میں، یہ دستور ہے کہ امتحان کی تیاری کی جاتی ہے، اس کی لیے محنت کی جاتی ہے، دن رات ایک کیا جاتا ہے کہ سوال ہونے ہیں، اس کا جواب لکھنا ہے اور اس کے جواب سنانے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے سوال کون سے سوال آئیں گے اور کون سے سوال آئیں گے اور کیا جواب میں نے لکھنا ہے، یہ نہیں پتا۔ جب پیپر دینے جاتے ہیں، جب امتحان دینے جاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے، اس وقت سامنے آتا ہے کہ یہ سوال ہے اور یہ میرے جواب لکھنے ہیں۔
لیکن اللہ رب العزت نے سوال بھی پہلے بتا دیے اور اس کے جوابات بھی پہلے بتا دیے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ ان کی تیاری کرنی ہے، ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اور جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہاں ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ پھر اس سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر بھی اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا، تو وہ پھر بھی کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو حکم ہوتا ہے کہ یہ بدبخت بندہ ہے، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں سے بدبو آتی رہتی ہے، اس کو عذاب ملتا رہتا ہے۔ اور جب اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جب نکیرین اس سے سوال کرتے ہیں تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من رب کا، رب کون ہے، تو وہ جواب دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے سوال دوسرا ہوتا ہے کہ ما دین ہوتا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا رہتا تھا۔ جو غلام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ان کا غلام ہوں، پوری زندگی میں نے ان کی خاطر گزار دی، ان کی غلامی میں گزار دی، انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے اس پر گزار دی ہے، ان کی فرما برداری میں گزار دی ہے۔ تو ندا آتی ہے کہ یہ جو ہے خوش بخت انسان ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے خوشبو آتی رہتی ہے، اس کو وہاں سے بھلے آتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظاہری طور پر وہ مفلس ہے، لیکن میں نے تم سے یہ جواب نہیں سننا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے کہ وہ کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوگا اور لوگ آئیں گے، اس کے پاس نیکیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی، نمازی ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی اور بہت سارے کام اس نے کیے ہوں گے۔ تو لوگ اس کے پاس آئیں گے، کسی کوئی کہے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، تو آخر میں اس کو اللہ رب العزت جہنم کا اس کو حکم ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے کر جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے مفلس، وہ غریب شخص ہے۔ تو جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے، تو چاہیے کہ تیاری کر کے جائیں، موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، تاکہ ہمیں آخرت میں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔